الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تركتم الجهاد فسلط عليكم الذلة او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال شاعر پکارتے ہیں کشمیر کے گلی کوچے، بلا رہے ہیں جلتے ہوئے در و دیوار، لگا رہے ہیں تماچے ضمیر عالم پر وہ کشتگانے ستم سے اٹے ہوئے بازار. جناب صدر و معزز سامعین، میرا موضوع گفتگو ہے کشمیر فردوس بری، کشمیر کی گلپوش وادیاں اور رنگ و نور میں نہائے نظاروں کی سرزمین، جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جہاں بارود کی بو پھیلی ہے، جہاں ظلم کے بادل چھائے ہیں، جہاں معصوم کلیوں اور مسکراتی جوانیوں اور غمزدہ بڑھاپوں کو موت کی اتاہ تاریخ میں دھکیلا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس وادی رنگ و نور میں یہ موت کا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ جناب والا، یہ بہت سے سوال ہیں جن کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ ہے بھارتی سامراج. جناب والا، کشمیر کی تحریک کا آغاز 18 مارچ 1842 کے رمناک دن سے ہوتا ہے. کشمیری نوجوانوں کو غلام تو بنایا گیا، لیکن انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کیا، بلکہ للکار کر کہتے ہیں کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا، وہ سمجھتا ہے مجھے حرف غلط کی مانند، وہ مجھے مٹا دے گا، فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، وہ مجھے میری ہستی سے جدا کر دے گا. جناب والا، وہ کشمیر جہاں کبھی پھول کھلتے تھے، فضاؤں میں ابر پارے رقص کرتے تھے، نرم ہواؤں کا گزر تھا، آج وہاں تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. 1 کروڑ کشمیریوں پر انگارے برسائے جا رہے ہیں، سنگین کی نوک سے ان کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں. جہاں بات سحر تو آتی ہے، لیکن ہزاروں دشت و صحرا کی تپش ساتھ لاتی ہے. جناب والا، دیکھنے والی آنکھ کو شاید ہی کوئی گھر ایسا ملے جو ماتم قدے میں تبدیل نہ ہو چکا ہو. یہ گھرانے کا سربراہ ہے جو ایک بازو یا ٹانگ گوائے بیٹھا ہے. یہ بچہ ہے جس کی خوبصورت آنکھیں ضائع ہو چکی ہے. یہ ننھی مریم ہے جس کا خوبصورت چہرہ غم سے جھلس چکا ہے. یہ ایک بیوہ ہے جس کا شوہر شہید ہو چکا ہے. آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے عزیز اور خاندانوں اور کئی بیوس بچوں کے اور کئی یتیموں اور کئی بیواؤں کا پیٹ نہ پال رہے ہوں. جناب والا، میں دنیا میں تہذیب و تمدن کے علم برداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں ان بھوک سے بلبلاتے بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں ان شیر خوار بچوں کے ہونٹوں کی لرزش نظر نہیں آتی جو اپنے ماؤں کے خالی سینے ٹٹولتے ہیں؟ لیکن ان معصوم بچوں کو کون بتائے کہ ان کی ماؤں کی چھاتیاں تو کاٹ کر ظالموں نے دور پھینک دی ہیں تاکہ اس شیر خوار کے منہ میں دودھ میں نہ جا سکے. لاکھوں انسان کھلے آسمان تلے اپنی قسمت کے منتظر ہیں. کیا تمہیں ان بچوں کی گویا بارود میں دودھ کی کلکاریاں بھی سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں ان نوجوان عورتوں کی خوب سے رستہ خون دکھائی نہیں دیتا جسے بزدل ظالموں نے اپنے ماتھے پر فاتح ہونے کی علامت کے طور پر سجایا ہے؟ ان آہو، ان سسکیوں، ان چیخوں نے ان کے کانوں پر ذرا سا بھی اثر نہیں کیا. لیکن اقوام متحدہ میں کوئی گونج سنائی نہیں دے رہی. ماتم یوسف ہو رہا ہے، ہر آنکھ یعقوب بار ہو رہی ہے. دنیا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، کیا کشمیر کا غم دائمی ہے؟ کیا اس نظام کے لیے کبھی کوئی بہار نہیں؟ کیا اقوام متحدہ یوں ہی تماشائی بنی رہے گی؟ بھارتی پرانو سن لو، جو رکے
تو کوہ گرا تھے ہم، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آخری بات سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہا تھا، مسلمانوں تمہیں کشمیر کے معاملے میں نہ روس کی طرف سے مدد ملنی ہے، نہ امریکہ کی طرف سے مدد ملنی ہے، نہ برطانیہ کی طرف سے مدد ملنی ہے، نہ اقوام متحدہ کی طرف سے مدد ملنی ہے۔ آپ نے ہر طرف سے نظریں ہٹانی ہے، ایک خدا کی طرف نظر کرو، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہوگا جب کشمیر آزاد ہو جائے گا، کیونکہ میرے قائد سید قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کشمیر ہماری شہرت ہے، اس لیے شہرت قرار دیا تھا کہ کشمیر اور پاکستان ایک ہے، کشمیر اور پاکستان ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آخر میں شعر کہہ کر اپنی جگہ لوں گا، پناہ اللہ کے تہمے بقا کا راز مضمر ہے، پناہ اللہ کے تہمے بقا کا راز مضمر ہے، اسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔